الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محمد قاسم سمر آباد لاہور سے یہ لکھتے ہیں کہ گروی مکان یا کوئی اور چیز لینا جائز ہے؟ کیونکہ گروی مکان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یک کچھ پیسے دے دیتے ہیں، اگر 10 لاکھ میں لیا ہے تو مکان کا کرایہ نہیں دیتے، تو جب مکان چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کو 10 لاکھ واپس مل جاتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا سود کے زمرے میں آتا ہے؟ گروی جو چیز رکھی جاتی ہے اس کا اصول یہ ہے کہ آپ چیز ضمانت کے طور پر گروی رکھ سکتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو کسی نے کچھ پیسے آپ سے لیے، آپ گروی اس کی انگوٹھی رکھ لیتے ہیں، لیکن پھر وہ انگوٹھی استعمال نہیں کر سکتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کی کچھ نہ کچھ اجرت دینی پڑے گی۔ صحیح۔ تو اگر اسی مکان میں رہتے ہیں تو اس کا کچھ کرایہ تو دینا پڑے گا، کچھ کرایہ دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت جی رفاقت علوی ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت بعض لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ مصیبت کے وقت نہیں، موت تمنا کے بغیر بھی آ جاتی ہے، اور زندگی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ آپ کے پاس تلافی مآفات کی مہلت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی مہلت ہے، توبہ کرنے کی مہلت ہے، مغفرت کی مہلت ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں انہیں موت کے بارے صحیح ادراک نہیں ہوتا، اللہ اکبر۔ کیونکہ موت آپ کا جو دائرہ عمل ہے وہ ختم کر دیتی ہے، جزا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں رہتا کہ آپ کسی گناہ سے توبہ کریں، کسی غلطی سے رجوع کریں، یہ زندگی میں ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، بعض لوگوں نے لکھ دیا ہے جی فلاں بزرگ کہتے تھے مجھ سے یہ چڑیا بہتر ہے۔ کوئی بزرگ اس طرح نہیں کہتا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، انسان کو اللہ نے ایسی بے مثال مخلوق بنایا ہے کہ کوئی اس کی مثال ہی نہیں۔ اب چڑیا ہو یا کوئی پرندہ ہو، وہ معرفت الہی تو حاصل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک بات۔ انسان کے پاس تو مہلت ہے کہ براہ راست جمال باری کو حاصل کرے۔ صحیح۔ موت آئے تو اسے اللہ کے انوارات نظر آئے، موت آئے تو اللہ کے مقرب لوگوں میں جائے، موت آئے تو اللہ کے پیاروں میں اور اللہ کی نعمتوں میں جائے۔ اچھا، یہ بھی ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جلدی مر جائیں گے تو چلو گناہ کم ہوں گے۔ نہیں جناب، گناہ کم نہیں ہوں گے بلکہ نیکی کرنے کا موقع کم ہو جائے گا۔ موقع کم ہو جائے گا۔ اور جب یہ انسان یہ سوچ لے کہ چلو میں گناہ کم کرنے کے لیے مرنے جا رہا ہوں، تو وہیں سے شروع کر دے کہ اب میں نے گناہ کم کرنے کے لیے نیکیاں شروع کر دیں۔ اصل طریقہ تو یہ ہے۔ اور اللہ بڑا کریم ہے جی، کسی کی 100 سال کی بھی ساری برائیاں ہوں نا تو خلوص دل سے توبہ کر کے نیکی کی طرف آ جائے، ساری مٹا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کا انتظار اور اس لمحے کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ایک لمحہ قیمتی ہے، اور نیکی کی طرف آنا چاہیے، برائی کو چھوڑنا چاہیے۔ حضرت جی فریہ ہیں ابو ظبی سے، یہ کہتی ہیں حضرت جی تمام سلاسل تصوف میں شیخ سلسلہ صرف مرد ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی عورت اس منصب تک نہیں پہنچتی؟ کیا خواتین میں یہ استعداد نہیں، یا انہیں اس سلسلے میں آج تک خاطر میں ہی نہیں لایا گیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، خاطر میں لانا بھی مشکل کام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ صحیح۔ یہ شعبہ ہی مردوں کا ہے، کیونکہ قیادت کرنا، لیڈ کرنا، بازار میں جانا، مار کھانا، بدنامیاں سہنا، یہ سارا شعبہ مردوں کا ہے۔ خواتین کے بس کا روگ نہیں کہ لوگوں کے طعنے تشنیع سنیں، ان کے خلاف نعرے بازی ہو، ان کے خلاف
مقدمات بنے، ان کو کوئی پتھر مارے، یہ شعبہ عورتوں کو اللہ نے دیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سارے انبیاء چونکہ مرد ہی ہوئے ہیں، اسی طرح ان کے متبعین بھی صاحب سلاسل سارے مرد ہی ہوتے ہیں۔ آج کل یہ جو ایک وبا پھیل چکی ہے کہ جی مرد عورت برابر ہیں، عورت کسی بھی صورت مرد سے پیچھے نہیں ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ مرد عورت برابر ہیں انسان ہونے کے ناطے۔ ٹھیک ہے۔ انسانی حقوق جتنے مرد کے ہیں اتنے عورت کے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انسان ہونے کے ناطے میں یا مسلمان ہونے کے ناطے میں یا کافر ہونے کے ناطے میں تو برابر۔ اب دونوں کا جس طرح جسمانی اختلاف ہے اس طرح فرائض میں بھی مختلف ہیں۔ صحیح۔ مرد کا فریضہ آپ عورت کو دیں گے تو وہ صحیح نہیں رہے گا۔ عورت کا منصب آپ مرد کو دیں آپ جی کہ آپ کو کھانا ملے گا، پانی ملے گا، آپ بچے پالیں، یہ اس کے بس کا روگ نہیں۔ ممکن نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ عورت کو آپ کہیں جی آپ مزدوری کریں اور دیہڑی کما کے لیں، وہ اس کے لیے مشکل ہے، اللہ ماشاء اللہ مجبوراً لوگ کرتے ہیں لیکن ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو فرائض عورت کے اپنے ہیں، مرد کے اپنے ہیں، اجرت پانے میں یا فرضیت میں برابر انسان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ یہاں یہ غلطی کر دی گئی ہے نا کہ عورت کو تو شابہ شابہ کر کے میدان میں لے آئے، مرد والے کام اس سے کرا رہے ہیں۔ تو جو عورت کا کام ہے وہ تو مرد نہیں کر سکتا، مرد تو بچے پیدا نہیں کر سکتا، مرد تو عورت کی بیماریاں نہیں جھیل سکتا۔ صحیح بات تو ہے۔ اپنے بھی کرے ساتھ مردوں بھی کرے تو یہ برابری ہو گئی۔ یہ تو کون سی برابری ہے؟ یہ تو زیادتی ہے۔ حضرت جی حفظہ کومل ہیں گکھڑ سے، یہ کہتی ہیں میری ایک خالہ ہیں، وہ ہر وقت تسبیح پڑھتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ جب ہم ان سے بات کر رہے ہوں تب بھی ان کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں۔ بات کا جواب دے کر وہ پھر پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا گفتگو کے دوران کوئی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے؟ یوں کہ بات سنتے بھی جاؤ اور پڑھتے بھی جاؤ، مجھے اس طرح ان سے بات کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اچھی بات ہے، الحمدللہ کسی طرح اللہ کا نام ہی لیتی ہیں، اور جتنا زیادہ اللہ کا نام لیا جائے اتنا زیادہ مبارک ہے۔ ان باتوں میں رکھا کیا ہے جو آپ کرتے ہیں؟ صحیح۔ اصل کام تو وہی ہے، زبان سے، دل سے، دماغ سے لیا جائے جو اللہ کا نام ہے۔ الحمدللہ اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، وہ اللہ سب کو دے۔ مطلب آپ کو اگر ان سے بات کر کے مزہ نہیں آتا لیکن انہیں تو مزہ آ رہا انہیں تو آ رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگے ہیں۔ آپ کو نکموں سے بات کر کے مزہ آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بے شک، بے شک۔ حضرت جی ایک بڑا اہم ترین سوال یہ آیا ہے، اور یہ صاحبزادہ عبدالقدیر رحمان صاحب ہیں، منارہ چکوال۔ یاجوج ماجوج بنی نوع انسان میں سے ہیں، لیکن سزا کے طور پر وہ پہاڑوں میں مقید کر دیے گئے۔ تاریخ اسلام میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ ان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچ پائی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس صورت میں بحیثیت بنی نوع انسان وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح پابند ہوں گے؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور انسانوں میں سے ہیں۔ تو جس طرح باقی انسان مکلف ہیں یہ بھی مکلف ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ ان شمالی علاقوں اور پہاڑوں میں چلے گئے اور زیادہ وحشی ہو گئے۔ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ صحیح۔ نوح علیہ السلام کے فرزند تھے یافس بن نوح، ان کی نسل سے ہیں، ان کی اولاد ہے۔ اور یہ سارے اس طرح وحشی نہیں ہوئے، کچھ ان میں سے سنبھل بھی گئے جو شمالی اقوام میں ہیں اور مہذب دنیا میں ہیں، وہ انہیں یاجوج ماجوج نہیں کہتے۔ جیسے منگول وغیرہ، یہ اس طرح کی قومیں جو نارتھ میں بڑی جرار اور بڑی تکڑی قومیں ہوئی ہیں، وہ بھی اسی نسل سے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دائرۂ تہذیب میں آ گئے اور وہ وحشی ہو گئے، اس لیے انہیں یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور علماء نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ ان میں بھی نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ اچھا۔ مختلف انبیاء کی تعلیمات تک ان تک گئی ضرور ہے لیکن انہیں مانی نہیں، ٹھیک۔ اور وحشت و بربریت میں لگے رہے، حتیٰ کہ سکندر ذوالقرنین جب اس جگہ پہنچے تو وہاں کی آبادیوں نے شکایت کی کہ یہ پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور ہر چیز لوٹ کر اور قتل و غارت کر کے چلے جاتے۔ تو جس جگہ ہے اس جگہ کو اللہ کی شان ہے کہ ایک ہی بڑا نالہ ہے جو اس سے نکلنے کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے۔
باقی وہاں سے اس دنیا میں نکلنے کا، زمین میں نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو حضرت سکندر نے وہاں لوہے کی چادریں دیوار بنا کر اس نالے میں اوپر سیسا پلا دیا اور بند کر دی اور دعا کی کہ یہ اللہ اسے سلامت رکھے گا، ہاں جب قیامت آئے گی اللہ چاہے گا تو توڑ دے۔ اچھا، اب اس کی برکت یہ ہے کہ وہ اسے توڑ نہیں پاتے، تو تب سے اب تک وہ لگے رہتے ہیں، سارا دن لگے رہتے ہیں، کھودتے توڑتے کوشش کرتے رہتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر وہ سلامت ہوتی۔ اچھا، تو جب اللہ چاہے گا تو وہ راستہ کھل جائے گا۔ وہ غیر مہذب ہیں، وحشی ہیں، جو مر جائے اسے کھا جاتے ہیں، مار کے کھا جاتے ہیں، بالکل وحشی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تعداد بتائی تھی، عہد نبوی میں آپ کا ارشاد ہے کہ 1 اور 10 کی نسبت ہے انسانی آبادی اور ان سے 1 اور 10 کی 1 نسبت اور ہے۔ 10 کی نسبت یعنی ہے۔ کہ اگر انسانی آبادی 6 خرب ہے ٹھیک ہے، تو وہ 60 خرب ہے۔ وہ 60 خرب ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر یہ وہ جگہ رہتے ہیں؟ ٹریس نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ نہیں ہو سکی، اور بہت سی چیزیں ہیں جو ٹریس نہیں ہو سکی۔ صحیح۔ اب آپ نے پڑھا ہوگا برفانی انسان کے بارے، جی جی، اس کے فٹ سٹیپ ملے ہیں جی، آثار ملے ہیں، لیکن آج تک کسی نے دیکھا تو دیکھا نہیں ہے تو صحیح کہاں بالکل ہے؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ہاں جی۔ اور بہت سی ابھی ایسی قومیں ہیں جو انسانوں کو کھا جاتی ہیں، آسٹریلیا میں بھی، افریقہ میں بھی ابھی ٹریس نہیں ہوئی۔ صحیح، تو یعنی کہ یہ تو بہت بڑی تعداد میں ہے پھر یہ تو۔ جی اتنی تعداد میں، اب اتنے ہی وسیع جنگل، ہم تو یہ وادی۔ سمجھتے ہیں کہ وہ چند 100 یا نہیں، چند نہیں، ہزار نہیں، لوگ ہوں گے، اور وہ یہ حضور علیہ السلام کے زمانے کی ہے کہ ان کی 1 اور 10 کی نسبت ہے۔ اب اس بعد کے دور میں شاید یہ نسبت گڑبڑ ہی ہوگی، 1 سے 15 کی نسبت ہو گئی۔ صحیح، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل پھر ٹھیک۔ جب اللہ انہیں نکالنا چاہیں گے تو یہ نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، ظہور مادی ہوگا، پھر نزول عیسیٰ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کھلیں گے، وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، اور جب ٹوٹے گی تو پھر یہ اس طرح نکلیں گے جس طرح مچھر نکل آتے ہیں، یا ایک لشکر طوفان پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے اور انسانی آبادیوں کو تباہ کر دریا تک چٹ کر جائیں گے، خشک کر دیں گے، ندی نالے پی جائیں گے، بے شمار مخلوق جو ہوگی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت کوہ طور پہ پناہ لیں گے، کچھ مسلمان قلعہ بند ہو جائیں گے جن کے پاس حفاظت کے سامان ہوں گے، تو باقی مخلوق کو تو یہ تحقیق کریں گے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ یا اللہ اس مصیبت سے نجات دلا، تو ان پر کوئی وبا آئے گی اللہ کی طرف سے، سارے مر جائیں گے، یا مریں گے تو زمین لاشوں سے ہی پٹ جائے گی۔ صحیح۔ اور پھر وہ دعا کریں گے یا اللہ اسے صاف فرما، کچھ پرندے آئیں گے بڑے بڑے، وہ لاشیں اٹھا لے جائیں گے، کوئی بارش ہوگی بہا کر انہیں لے جائے گی، تو پھر زمین صاف ہوگی اور پھر امن قائم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک حضور کے اتباع کا تعلق ہے، تو انسانی نسل جہاں بھی ہے آج بھی، اگر اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا تو وہ توحید باری کو ماننے کی مکلف ہے۔ صحیح۔ سورج کا طلوع و غروب، دنیا کا نظام، یہ آنا جانا دیکھ کر وہ اس بات کی مکلف ہے کہ اس اللہ کو واحد مانے۔ ٹھیک ہے۔ اگر حضور کی تعلیمات نہیں پہنچی اور اس کا توحید پہ یقین ہے تو مسلمان ہے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ صحیح، جب حضور کی تعلیمات پہنچتی ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ان کو مانا جائے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، محسن رضا ہے کھاریاں سے، یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب اپنے بہن بھائیوں کی بہت زیادہ مالی مدد کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں ٹوکتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، برائے کرم یہ فرما دیجئے کہ صلہ رحمی کی حد کیا ہے؟ صلہ رحمی کی حد نہیں ہوتی، اپنا اپنا مزاج ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو جو اسے اللہ سے صلہ ملتا ہے وہ اس سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اگر اس نے 50 روپے دیے تو اللہ اسے 25 کا معاوضہ دے گا، اسے شاید 5 لاکھ کا معاوضہ دے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور کسی کے کام آنا بہت اچھی بات۔ صحیح۔ اور اولاد جو ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا مال جو میں کما کے لاتا ہوں میرا باپ خرچ کر دیتا ہے، انہوں نے فرمایا انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ ہی کی دولت ہو، ٹھیک ہے۔ وہ کر سکتا ہے۔ تو تمہارے والد تو خود کما کے مدد کرتے ہیں، تمہارا مال بھی اگر دیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اگر ان کو تنگی آ جاتی ہے تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، نہیں،
ایک نیک عمل ہے ایک عمل۔ اور اس کو جاری رہنا چاہیے۔ حضرت جی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333 4955 اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کے ذریعے اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv، اس پہ ہمیں اپنا سوال بھیجیے۔ ایک مختصر سے کمرشل بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، فہد ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں قسم کے کفارے کے لیے 3 روزوں کا حکم ہے، کیا یہ روزے اکٹھے رکھنے ضروری ہیں یا الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ اکٹھے رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور متبادل یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، جو ایوریج آپ کا معیار ہے گھر میں آپ جو کھاتے ہیں اتنا، ٹھیک ہے، یا اس کا اندازہ کر کے کسی غریب کو اتنے پیسے دے دیں، اس کے کسی کام آ جائیں۔ اور اگر یہ نہ کیا جائے تو نہ کیجیے تو گناہ ہوگا۔ تو یہ جو لوگ ہر وقت بے تکی قسمیں کھاتے ہیں، نہیں، وہ بے تکی قسم کھانا تو قسم کھانا ہی گناہ ہے نا، اچھا قسم کھانا بذات خود گناہ خود ہے؟ گناہ ہے، بلا ٹھیک ہے، وجہ ہر بات میں قسم ٹھیک ہے۔ کھانا، تو یہ تو بجائے خود مذاق ہے شریعت کے ساتھ، عظمت الہی کے ساتھ۔ یعنی کہ اگر ایک قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا ہے تو یہ جو روز 40 50 قسمیں کھاتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو ظلم کرتے ہیں نا، زیادتی کرتے ہیں، تو ہم نے صحیح۔ تکیہ کلام بنا لیا نا، قسم یہ ایسا ہے، جی ہاں بالکل، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ الگ درست جرم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا قسم کھاتے وقت مختلف چیزوں کی بھی قسم کھائی جاتی ہے کہ مجھے اس ٹیبل کی قسم ہے، مجھے اس پھول کی قسم ہے، قسم صرف اللہ کی، صحیح، قسم صرف اللہ کی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ قسم سے مراد یہ ہوتی ہے، قرآن کریم نے، اللہ کریم نے بھی قرآن کریم میں قسمیں کھائی ہیں، قسم ہے زمانے کی، وہاں مراد یہ ہے کہ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے جب تک وہ ایمان نہ لائے اور نیک عمل نیک نہ عمل کرے۔ نہ کرے، بے شک، مطلب آپ زمانے کے حالات دیکھ رہے، اسی طرح اگر انسان قسم کھاتا ہے تو صرف اللہ کی کھائے گا، کیونکہ ہر صحیح، بات کے بالکل گواہ ٹھیک، صرف اللہ ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ بھی گناہ ہے کہ آپ یہ بھی دوسری گناہ ہے کہ قسمیں آپ کھاتے اللہ ہیں۔ کے سوا کسی کی قسم کھائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس کی قسم کھا رہے ہیں اسے اللہ کی طرف وہاں جاننے والا سمجھتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک، قسم صرف اللہ کی ہوگی، سچی بات پہ ہوگی، اور اگر توڑ دی تو کفارہ ہوگا، بالکل ٹھیک۔ اور کفارے میں یا 3 روزے رکھے جائیں یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ حضرت جی مساجد میں گمشدہ اشیاء کے اعلان کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ دانیال گجر خان سے لکھتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرے، اسے جواب یہ دیا جائے، لا رد اللہ علیک، اللہ تجھے وہ چیز کبھی نہ دے، اللہ کرے تجھے وہ کبھی نہ ملے۔ اچھا، یہ سخت ناپسندیدہ ہے، اور حضور نے حکم دیا کہ اگر کوئی مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہے تو اسے جواب یہ دو کہ اللہ کرے تجھے کبھی واپس نہ ملے۔ اللہ، اتنی سختی سے آپ نے اس سختی کو سے منع منع فرما دیا۔ فرمایا گیا۔ اور مسجد میں کوئی چیز بیچنے کا اعلان کرنا، جیسے ہم گاؤں میں آ جاتی ہیں فلاں دکان پہ سبزی آ گئی ہے، یہ بھاؤ ہے، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ صحیح، گمشدہ چیز کا اعلان کرنا بھی ناجائز ہے۔ دنیا کا کوئی کام مسجد کو استعمال کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد دین کا مرکز ہے، دینی کاموں کے لیے وہ۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت جی اعجاز احمد ہیں منڈی بہاؤالدین سے، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء کی حیات میں کیا فرق ہے؟ آپ کے کھاریاں کے تو بہت سے لوگ برطانیہ اور امریکہ میں ہیں، ٹھیک ہے، زندہ ہیں، حیات مختلف نہیں ہے، شب و روز مختلف ہیں، Definitely. اوقات مختلف ہیں، کھانا مختلف ہے، لباس مختلف ہے۔ ڈیفینیٹلی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، باقی انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی حیات برزخی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی وہی دنیاوی یاد کنٹینیو کر رہی ہے۔ صحیح، اور آسمان پہ اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفَ سَنَةٍ، زمین پہ 1000 دن گزرتا ہے تو آسمان پہ 1 دن گزرتا ہے۔ اللہ اکبر،
تو اس کا مطلب ہے 2000 دن ہوئے انہیں گئے ہوئے. ان کو تو گئے ہوئے 2 دن، اوپر والے تو 2 وہاں دن. تو 2 دن ہی گزرے. اللہ اکبر. صحیح صحیح. تو ویسے آپ جہاں بھی اندازہ کریں یہ ایک دائرہ بنائیں، ایک نقطہ یہاں ہے اور ایک نقطہ یہاں ہے، جی ہاں تو اس کے کتنے چکر ہو جائیں گے اس کا ایک چکر پورا ہونے کا. بالکل سمجھنے میں تو بڑا آسان سا ہاں. حال ہے. بالکل صحیح بات ہے. حضرت جی عظیم خان ہے، خیر انہوں نے جو سوال بھیجا اس میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا سوال اردو میں ہی لکھے جا سکتے ہیں یا رومن اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں؟ عظیم خان صاحب آپ جس مرضی زبان میں سوال لکھیے، آپ اردو میں لکھیے، عربی میں لکھیے، فارسی میں لکھیے، آپ پنجابی میں لکھیے، آپ انگلش میں لکھیے، رومن اردو میں لکھیے، سوال ضرور لکھیے. آپ کا سوال ہم اردو میں اس کا کر کے ترجمہ کر کے اس کو ہم انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے. سوال لکھیے، آپ کسی بھی زبان میں لکھیے. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. اچھا یہ ایک سوال محمد فیاض صاحب ہیں فیصل آباد سے، یہ شاید اب ان کا سوال میں پڑھتا ہوں، مجھے بھی پوری سمجھ نہیں آئی. آج کل ہر محلہ کی ہر مسجد میں نماز پنجگانہ، نماز جمعہ اور نماز عید ادا کی جاتی ہے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ کہنا یہ چاہتے ہوں گے کہ پہلے محلے کی مسجد میں صرف نماز پڑھی جاتی تھی، جامع مسجد میں جمعہ ہوتا تھا اور پھر عیدگاہ شریف میں. ویسے یہ درست ہے، اس میں منع نہیں ہے. منع نہیں ہے. جہاں شہر میں ایک جگہ عید پڑھی جاتی ہے وہاں اگر کئی جگہ بھی پڑھی جائے تو درست ہے. ٹھیک ہے. جمعہ جس شہر میں ہوتا ہے اس میں اگر کئی جگہ بھی ہو جائے تو درست ہے. مطلب ہر گلی محلے میں اگر ہو جائے تو درست ہے، اس لیے کہ ہر بندے کے پاس نہ اتنا وقت ہوتا ہے نہ اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ ایک جگہ جمع ہو، اور شہر اب پھیل گئے ہیں میلوں میں. صحیح. تو کوئی حرج نہیں، جہاں ایک جمعہ ہو سکتا ہے وہاں اگر 10 مساجد میں بھی ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. کوئی حرج. کیونکہ وہ اکثر علماء کرام اس حوالے سے کہتے ہیں کہ مسجد میں جب آپ نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں تو آپ کی تھوڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، پھر جامع مسجد میں وہاں زیادہ لوگوں سے ملاقات. یہ درست ہے لیکن اس کی آدمی کی مجبوریاں اور اس کے اوقات بھی دیکھنا پڑتے ہیں. شرعی جواز موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت جی یہ بہتر ہے کہ زیادہ لوگ ایک جگہ جمع ہوں، بہتر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اپنے محلے میں پڑھ لیا تو وہ جمعہ نہیں ہوگا. صحیح. بالکل ٹھیک. مطلب وہ جمعہ ہو جائے گا لیکن زیادہ اچھا ہے کہ اگر بہتر ہے ممکن ہو تو اکٹھے ہو کے پڑھے. حضرت جی آسمہ اسلام آباد سے، ان کا سوال بڑا ڈیٹیل مانگتا ہے. معاشرے سے بدعنوانیوں کو دور کرنے کے لیے اسلام کی ہدایات کیا ہیں؟ معاشرہ بنتا ہے افراد کے حقوق و فرائض کے تعین سے. ٹھیک ہے. معاشرے سے بدعنوانیوں کو دور کرنے کا اصل جو ہے فریضہ وہ حکومت کا ہے، حکمرانوں کا ہے. صحیح. جن کے پاس اختیارات ہوتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد استاد کا ہے، ہمارا ہے کہ ہم جو تعلیم دیتے ہیں تو لوگوں کو درست سمت لائیں اور ان کی اصلاح ہو اور وہ بدعنوانیوں کی طرف نہ جائیں. والدین کا ہے جب وہ تربیت کرتے ہیں تو اچھی تربیت کرتے تو یہ درجہ بدرجہ، لیکن جو صحیح ہے وہ با اقتدار لوگوں کا ہے، حکمرانوں کا ہے کہ ان کے پوچھا جائے گا ان سے. یہ 20 کروڑ آبادی ہے تو حکمران 20 کروڑ کا حساب دیں گے. بالکل ٹھیک بات. ذمہ داری ہے ان کی. صحیح. حضرت جی سائمہ چودھری لاہور سے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ بنایا. اس کا ذرا مفہوم سمجھا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت ہے؟ صورت کے معنی بہت سے ہیں. ٹھیک ہے. صورت کا معنی صرف چہرہ نہیں ہے، صورت کا معنی مزاج بھی ہے، صورت کا معنی کردار بھی ہے. تو میں جو سمجھا ہوں میں تو وہی عرض کر سکتا ہوں. اس حدیث پاک سے میں یہ سمجھا ہوں کہ جس طرح اللہ کریم چاہتا ہے کہ ساری مخلوق پہ میں حکمران ہوں، میری مخلوق ہے، میری تخلیق، یہ شے ہر انسان کے اندر بھی گھسی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جب تک وہ عظمت الہی کا اقرار نہیں کرتا، بالکل ٹھیک ہے، تب تک وہ اسی میں لگا رہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو جائے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ارادہ رکھنا یا یہ خواہش رکھنا یہ تو اللہ کو سزاوار ہے. صحیح. انسان کی بنیادی تخلیق اس مزاج پر ہے. جب وہ اللہ کی عظمت سے آشنا ہوتا ہے اور اپنی اسے کمائیگی کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ انسان بنتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ ہونا چاہیے. بالکل. اور اگر یہ اصلاح نہیں ہوتی تو ابھی بات گزری انسان، یاجوج ماجوج بھی تو انسان ہی ہے. جی بالکل. چنگیز خان بھی تو انسان ہی تھا، فرعون بھی تو انسان ہی تھا.
صحیح. سارے لوگ کس وجہ سے مارے گئے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو. ٹھیک بات. یہ مزاج کی بات ہے. حضرت جی نوشین مظفر گڑھ سے، کیا وظائف بھی عبادت کا حصہ ہیں؟ جس طرح ہم مختلف مقاصد کے لیے کوئی نہ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کیا ان وظائف کا ثواب ملتا ہے؟ ہاں جی، اگر آخرت کے لیے کیے جائیں تو ثواب ملتا ہے. آخرت کے لیے اگر کیے جائیں ثواب تو ملتا ہے. آخرت کے لیے کون کرتا ہے؟ لوگ نہیں تو اپنے کرتا تو پھر اپنے اس کے مفاد کے لیے کرتے ہیں. آپ دنیا کا کوئی کام کرے، وہ کام ہو گیا تو آپ سمجھتے ہیں ہو گیا، نہ ہو گیا تو نہ ہو، اس میں ثواب کس بات میں؟ بالکل ٹھیک بات. بالکل آپ نے ثواب کے لیے تو مجھ سے کوئی وظیفہ پوچھے تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی آخرت کے لیے کچھ کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون سی آیت، کون سی صورت پڑھو، جو بھی پڑھو آخرت کے لیے. آخرت کے لیے. دنیا کا نظام طے شدہ ہے، کسی کا وظیفہ، کسی کا جادو، کسی کا عمل اسے بدل نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. بالکل آپ اسے جادو کا نتیجہ سمجھ لیں، آپ اسے اپنے وظیفے کا نتیجہ سمجھ لیں، آپ اسے کسی کی دعا کا نتیجہ سمجھ لیں، ہوگا وہی جو اللہ کریم چاہتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ یا ہم آخرت بگاڑ رہے ہیں یا سنوار رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ دنیا کے جتنے کام ہیں یہ ہم نہیں کر رہے، وہ کر رہا ہے. ہم نے سورج سبحان طلوع اللہ. کیا ہے، سوال ہی پیدا ہم نہیں نے ہوتا. ہوا ہماری چلائی ہے، ہم ہماری نے جگہ. رات بنائی ہے، ہم نے بھوک بنائی ہے، ہم نے کھانا بنایا، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. اللہ اکبر. ہمارے پاس یہ فرصت ہے کہ ہم اس میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نافرمانی، یہ اختیار ہمیں دیا گیا. صحیح. صحیح. وظیفہ پڑھیں کہ میری نیت صحیح ہو جائے، وظیفہ پڑھیں کہ مجھے اس سے آخرت کا فائدہ ہو، وظیفہ پڑھیں کہ میرا کردار ٹھیک ہو جائے، تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. سبحان اللہ. وظیفہ پڑھیں کہ مجھے یہ بکری بھیڑ مل جائے، اتنے بیل مل جائیں، اتنا روپیہ مل جائے، مل گیا ٹھیک ہے، نہ ملا نہ صحیح. تو آپ نے پڑھا اس کے لیے تھا، پھر اور اس پر اجر کس بات؟ صحیح. یعنی انسان دو ہی حالتوں میں ہے، یا وہ شیطان کے ساتھ ہے یا پھر رحمان کے ساتھ ہے. تیسری کوئی اس کوئی میں حال شکل درمیان نہیں. میں کوئی. درمیان میں کچھ نہیں. آپ جو بولتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو کرتے ہیں، یا نیک ہے یا گناہ ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. نیک نہ ہونا بھی تو ایک گناہ ہے نا. ڈیفینیٹلی. ڈیفینیٹلی. یعنی ایک چیز ایسی ہے کہ اس میں گناہ نہیں ہے، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، لیکن اس کا نیک نہ ہونا بھی تو ایک گناہ ہے نا. کہ بالکل آپ کو ٹھیک ہے. کتنی نیکی مل جاتی ہے، اس سے محروم رہ گئے، یہ بھی تو نقصان ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. حضرت جی ایک آخری سوال شامل کرتے ہیں جلدی سے. کامران علی ہیں حفظ آباد سے. حضرت ابو علی وفاق نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے ظاہر کو مجاہدے کے ذریعے آراستہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو مشاہدے کے ذریعے آراستہ فرما دے گا. اس مجاہدہ کی عملی صورت کی وضاحت فرما دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع عملی زندگی، عملی زندگی میں حضور کا اتباع، اتباع، یہ مجاہدہ ہے، مجاہدے کی عملی صورت ہے. یہ مجاہدے کی عملی صورت. سبحان اللہ. رہا مشاہدہ، اللہ کسی کو دنیا میں بعض چیزوں کا کرا دے تو اس کا احسان، ٹھیک ہے. مرنے کے بعد سب کو از خود ہو جاتے ہیں، مومن کو بھی اور کافر. بالکل ٹھیک ہے. جنت دوزخ فرشتے ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. صحیح. تو صحیح. جو اتباع نبوت کرے گا، نیکی کرے گا، اس کو قبر میں مشاہدہ جنت کا ہوگا، بہتر چیزوں کا ہوگا، اللہ کی رحمت کا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت جی پھر وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب پروگرام میں مزہ آنے لگتا ہے تو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا حضرت جی. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333 4955 اور اسی طرح سے ہمیں اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے questions@almurshid.tv. اس پہ ہمیں SMS کیجیے اپنا سوال. آپ کا سوال ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا